اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ایک دکان ہے جس کا کوئی مینیجر نہیں، اس کو کوئی چلانے والا نہیں، ایسی ہی دکان بن گئی، ایسی ہی دکان میں سامان آ جاتا ہے، ایسی ہی دکان میں سامان رکھا جاتا ہے، بک جاتا ہے، پروفٹ آ جاتا ہے، تو کیا آپ مانیں گے ایسی کوئی دکان ہوگی کویت میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں؟ نہیں مانیں گے، ایسی دکان نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ یہ مان نہیں سکتے کہ یہ ایک ایسی دکان ہو جس کا کوئی مینیجر نہیں، کوئی مالک نہیں، اپنے سے اپنے سامان آ جاتا ہو، اپنے سے اپنے سامان بک جاتا ہو اور پروفٹ بھی ہو جاتا ہو، تو یہ دنیا جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس میں زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، بہت سارے ستارے ہیں، کیا برہمانڈ کے بارے میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا الٹپ بن گئی ہو، ایسی ہی بن گئی؟ مانا جا سکتا ہے؟ نہیں مانا جا سکتا، بلکہ ہمارے من میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی ایک بنانے والا ضرور ہے۔ بلکہ ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے آپ پہ دیکھیں تو ہم کیا تھے؟ ہم کیا تھے؟ کبھی پانی کا ایک قطرہ تھے جس کو ہم تچھ ورج کہتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ تھے، جو وہی قطرہ ایک جگہ پر ٹکتا ہے اور 9 مہینہ کے اندر ایک انسان کا روپ دھارن کر لیتا ہے۔ وہی قطرہ جو ورج تھا، ایک جگہ پر ٹپکنے کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس پر ماس چڑھتا ہے، پھر اس میں ہڈی پیدا ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے 9 مہینہ کے اندر ایک انسانی روپ دھارن کر لیتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی بچہ نہایت تنگ جگہ سے نکل کر سامنے میں آ رہا ہے، پھر اس کی ماں کی چھاتی میں اس کے پیدا ہوتے ہی دودھ اتر آ رہا ہے، بچے کے آجیویکا کا انتظام ہو رہا ہے، بچہ اس دودھ کو پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر یہ بھی شعور نہیں تھا کہ آگ کو چھوئے گا تو ہاتھ جل جائے گا، وہ کبھی آگ کو بھی پکڑ سکتا تھا، ہاتھ جل سکتا تھا اس کا، لیکن پھر اس کے اندر بدھی آئی، گیان آیا، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی حالت پیدا ہوئی۔ آپ غور کیجئے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم کو کس نے بنایا؟ کیا ماں نے بنایا؟ کیا ماں نے بنایا؟ ماں کی اچھا ہوتی ہے کہ بیٹا ہو جائے لیکن بیٹی ہو جاتی ہے، ماں کی اچھا ہوتی ہے کہ سندر ہو لیکن کالی اور بچی ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ گویا کہ ماں کا بھی اس میں ہستक्षیپ نہیں تھا۔ کس نے یہ سب کیا؟ یہ ایسی سچائی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے اس بات کی کھوج پہ کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ضرور ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور ہم کو بھی بنایا ہے، ہم سب کو بنایا ہے یا نہیں؟ اس بنانے والے کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انیک ہے، انیک نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ ایک گھر کا 2 گارجین نہیں ہوتا، ایک اسکول کا 2 ہیڈ ماسٹر نہیں ہوتا، ایک فوج کا 2 کمانڈر نہیں ہوتا، اور ایک دیش کا 2 پردھان منتری نہیں ہوتا، تو اس پورے برہمانڈ کا ایک سے زیادہ بھگوان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے ہمارا من بھی کہتا ہے، ہماری بدھی بھی کہتی ہے کہ اس دنیا کا ایک ہی بنانے والا ہے، اس دنیا کا ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، جس کو ہم اوپر والا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اوپر والا کہتے ہیں۔ اس اوپر والے کو ہم دیکھتے نہیں تو ہم کیسے مان لیں؟ بہت سارے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ اوپر والا تو دکھائی نہیں دیتا تو ہم کیسے مان لیں؟ دیکھیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن پھر بھی ہم اس کی حقیقت کو 100% مانتے ہیں۔ کیا آپ مان نہیں رہے کہ ہمارے اندر آتما ہے، روح ہے؟ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ ہمارے اندر آتما ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہے؟ یقین ہے یا شک ہے آپ لوگوں کو؟
یقین ہے اس لیے کہ میں بات کر رہا ہوں. اگر میں گر جاؤں, ہماری آواز بند ہو جائے, تو آپ مان لیں گے کہ نہیں کہ آتما نکل گئی؟ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ آواز بالکل بند ہو جائے تو آپ مان لیں گے کہ آتما نکل گئی, میرے اندر آتما نہیں رہی. گویا کہ آپ نے آتما کو دیکھا نہیں, آپ مان رہے ہیں کہ میرے اندر آتما ہے تو میں بات کر رہا ہوں. اگر میں گر جاؤں, آواز بالکل بند ہو جائے, میرا جسم حرکت کرنا بند کر دے, تو آپ مان لیں گے کہ آتما نکل گئی. کیا آپ نے آتما کو نکلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. ابھی لائٹ جل رہی یا نہیں جل رہی ہے؟ اگر لائٹ کو بجھا دیں تو لائٹ چلی جائے گی نا. لائٹ پھر آن کریں تو لائٹ آ جائے گی نا. کیا آپ لائٹ کو آتے اور جاتے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھتے. لیکن آپ کو یقین ہے یا نہیں کہ ابھی لائٹ جل رہی ہے؟ یہ یقین ہے نا. اسی طریقے سے ہوا چل رہی ہے ابھی یا نہیں ہوا چل رہی؟ ہوا چل رہی نا, ہوا چل رہی ہے. کیا آپ ہوا کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ لیکن احساس ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہوا چلتی ہے؟ تو گویا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم انوبھو کرتے ہیں, احساس کرتے ہیں. جیسے آتما ہے اس کا احساس ہے, لائٹ اس کا احساس ہے, ہوا اس کا احساس ہے, ویسے ہی ہمارا وجود یہ احساس دیتا ہے. اس کائنات کا پایا جانا, اس برہمانڈ کا پیدا ہونا یہ احساس دیتا ہے کہ اس برہمانڈ کا, اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے. یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے یا نہیں. اب سوال یہ ہے کہ اوپر والا کون ہے؟ کیوں آج بٹوارا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اوپر والے کو مانتے تو سب لوگ ہیں, جانتے اسے بہت کم لوگ ہیں. اگر اس کو جان لیں تو ہم سب ایک ہو جائیں. قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں ایک سورہ ہے قرآن میں, اس کا نام ہے سورہ الاخلاص. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے موٹے موٹے 5 گن بتائے گئے ہیں, اوپر والے کے 5 گن بتائے گئے ہیں. قرآن میں کہا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دو کہ اللہ اوپر والا اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. تو اللہ ایک ہے, 2 نہیں, 3 نہیں, سینکڑوں نہیں, بلکہ ایک ہے. اوپر والا ایک ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. لم یلد, اس نے کسی کو جنم نہیں دیا, اس کے پاس سنتان نہیں, اس کے پاس فیملی نہیں. ولم یولد, اور نہ ہی وہ خود جنم لیا ہے, اس کے پاس ماتا پیتا بھی نہیں ہے. تو جو اللہ ہے, جو ایشور ہے, جو گاڈ ہے, وہ اکیلا ہے, وہ یکتا ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اور سب اس کے محتاج ہیں. اس کے پاس ماں باپ نہیں, اس کے پاس بیٹے بھی نہیں, یعنی اس کے پاس فیملی بھی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ 5 جو موٹے گن ہیں, اگر ان گنوں کو آپ سامنے میں رکھیں گے اور اس کے بعد غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ایشور وہ ہے جو ایک ہے, جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اور سب اس کے ضرورت مند ہیں, جس کے پاس ماتا پیتا نہیں اور نہ ہی اس کے پاس سنتان ہے, اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. جب وہ یونک ہے, اس کے جیسے کوئی نہیں, تو گویا کہ وہی اس سنسار کا بنانے والا ٹھہرا. جب وہی سب کچھ کر رہا ہے, سب اسی کے محتاج ہیں, تو ہم سب کو اسی سے لو لگانا چاہیے, ہم سب کو اسی کے سامنے سر ٹیکنا چاہیے, ہم سب کو اسی سے مانگنا چاہیے, ہم سب کو اسی کے سامنے سر جھکانے کی کوشش کرنی چاہیے, ہے یا نہیں؟
تو یہی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب ہم اس کو اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو دھیان میں رکھنے کی وجہ سے ہم سب کی زندگی ایک ہو جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اوپر والے کو ایک مان لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا من شانت ہو جاتا ہے، ہمیں من کی شانتی ملتی ہے۔ کیونکہ اگر پانی کی مچھلی کو پانی سے نکال کر کے سوکھے پہ ڈال دیجئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اگر دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود سے اٹھا کر کے کسی دوسری جگہ پر ڈال دیجئے تو بچے کا کیا حال ہوگا؟ بچہ تڑپ تڑپ کر پریشان ہو جائے گا۔ بالکل ہم سب کا بنانے والا کون ہے؟ ہمارا بنانے والا اوپر والا اللہ ہے۔ اگر ہمارا تعلق اس سے کٹ جائے تو کیا ہوگا؟ پانی کی مچھلی کے جیسے بلبلاتے ہوئے ہم مر جائیں گے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں جو مر چکے ہیں اور ان کو احساس نہیں کہ ہم مر بھی چکے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارا تعلق جب اوپر والے سے ڈائریکٹ بن جاتا ہے تو ہمیں من کی شانتی ملتی ہے، عجیب طرح سے شانتی ملتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا کنٹیکٹ اوپر والے سے ہو جاتا ہے تو ہم ایک بندو پر کیندرت ہو جاتے ہیں۔ ہم جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو صرف اسی کی طرف جھانکتے ہیں، اسی سے لو لگاتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں اور اپنے سارے مسئلے کا حل صرف اسی سے ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی پریشانی ہو اسی کے سامنے ہاتھ جھکائیں گے، اسی سے مانگیں گے، کیونکہ ہم یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہماری بگڑی نہیں بنا سکتا، اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے ہم مانگتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے ہمارا ماتھا نہیں جھکتا۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا۔ ایک تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اوپر والے کو ڈائریکٹ جان لینے سے اور اس کو مان لینے سے کہ ہمارے من میں ایک پولیس چوکی بیٹھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہو اور آپ کی ایک ایک حرکت کو آپ کا مینیجر دیکھ رہا ہو تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ الٹا سیدھا کام کریں گے؟ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہوگا۔ بالکل جب ہم ایک اللہ سے اپنا تعلق بنا لیتے ہیں، ہم یہ جب یقین کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایک رب ہے جس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، تو ہمارے من میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم 70 دروازے بھی بند کر کے بیٹھے ہوں وہاں پر بھی ہماری نگرانی ہو رہی ہے، 70 دروازے بھی بند کر کے بیٹھے ہوں وہاں پر بھی ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ بات جب ہمارے من میں بیٹھ جاتی ہے تو عجیب طریقے سے ہم ایک اللہ سے لو لگانے لگ جاتے ہیں۔ ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایک ہے جو ہمیں وہاں پر بھی دیکھ رہا ہے۔ اس حالت میں کیا ہوتا ہے کہ اکیلے میں بھی ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اکیلے میں بھی ہم کوئی برا کام نہیں کرتے، اکیلے میں بھی ہم کسی کے ساتھ میں غداری نہیں کرتے۔ اس طریقے سے چاہے لوگوں کے سامنے میں ہو چاہے اکیلے میں ہو ہماری پوری حالت سدھر جاتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے ایک اللہ پر وشواس کرنے کا، ایک اللہ پر یقین کرنے کا، ایک اللہ کو ماننے کا۔ میں بالکل